الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. وقال تعالى في مقام آخر واصبر فإنك بأعيننا. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحمين. میرے انتہائی معزز مکرم سامعین، اللہ تبارک و تعالی نے ایک بار پھر جمعۃ المبارک کی نسبت سے جمع ہونے کی توفیق دی ہے، اور یقیناً اللہ تبارک و تعالی ہی اپنی رضا والے کلمات کہنے اور پھر سننے اور پھر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ دین اسلام جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک پہنچا، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ اکرام، پھر صحابہ اکرام کے بعد تابعین، تبع تابعین، اور پھر نیک اولیاء صالحاء نے اس دین کو ہم تک منتقل کیا۔ یہ تو ایک موتیوں کی ایک لڑی ہے جس کو تاریخ کہا جا سکتا ہے، لیکن تاریخ اسلام کے علاوہ دین اسلام کا سب سے بڑا اعجاز جو ہے وہ قرآن کریم ہے۔ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کلام کو نازل کیا ہے، اور قرآن کریم کا یہ اعجاز ہے، کوئی بھی مصنف اگر کتاب لکھتا ہے تو وہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میری اس کتاب کے اندر کوئی غلطی نہیں ہے۔ ضرور ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک بات جو ہے وہ بعد میں آنے والی بات کی نفی کر رہی ہو، ایک مقام پر جو بات کہی ہو اسی بات کی نفی جو ہے وہ کسی اور مقام پر کر دی جائے۔ دنیا کی کتابوں کا یہ حال ہے،
لیکن قرآن کریم کے متعلق اللہ تبارک و تعالی خود فرماتے ہیں کہ یہ میرا کلام ہے اور اس جیسا کلام تم لے کر آ جاؤ۔ اگر تم نہیں لا سکتے تو پھر اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ 12ویں سپارے کی ابتدائی آیتوں میں ہے، اگر یہ جو قرآن کی مخالفت کرنے والے ہیں یہ لوگ اگر جواب نہ دے سکیں، پہلے تو ان کو چیلنج اس طرح سے کیا کہ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ کہ اس کے ہم مثل 10 صورتیں لے آؤ، اور اس کے ہم مثل 10 صورتیں ایسا نہیں کہ کوئی ایک شخص لے کر آئے۔ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ جس سے بھی مدد لینا چاہتے ہو مدد لے لو، جس سے بھی مدد لینا چاہتے ہو مدد لے لو۔ اور پھر فرمایا کہ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ اگر ایسا نہیں کر سکتے فَاعْلَمُوا تو پھر یہ جان لو أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ کہ یہ اللہ کے علم کا نازل کردہ ہے، یہ اللہ کے یہاں سے نازل کردہ ہے۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ وَأَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ اور وہی معبود ہے، کوئی الہ نہیں ہے مگر وہی الہ ہے۔ اس آیت پر اگر ہم غور کرتے ہیں تو یہ دین اسلام کی حقانیت کی دلیل ہے، قرآن کریم کے سچا ہونے کی دلیل ہے، قرآن کریم کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نازل کردہ ہونے کی دلیل ہے، اور اس بات کو کوئی سلیم العقل فطرت انسان جو ہے وہ انکار نہیں کر سکتا، اس کو رد نہیں کر سکتا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قانون اور ضابطے کو، اس طریقے کو، اس طرز حیات کو ہم تک منتقل کیا، اور صحابہ اکرام کے دلوں پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمرانی کی۔ اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ اکرام کے دلوں میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ڈال دی، عظمت ڈال دی، محبت اور عظمت ایسی کہ جس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے اس طرح سے مسکرانا اپنی زندگی کا جو ہے اس عمل کو دہراتے۔ ایک بدو صحابی کے متعلق یہ واقعہ ہے کہ وہ اپنے بالوں کے بیچ میں سے مانگ نکالنا چاہتے تھے، ان کے بال گھنگریالے تھے، مانگ نہیں نکلتی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح میں مانگ نکال لوں، اور شدید خواہش کے باوجود جو ہے وہ یہ کام نہیں کر سکے۔ تو ایک موقع پر ایسا ہوا کہ آگ جل رہی تھی، اس آگ کے بیچ میں انہوں نے جو ہے وہ لوہا رکھ دیا گرم کرنے کے لیے، اور شدید گرم وہ لوہا جو ہے وہ اپنے سر پر بیچ میں سے گزار دیا، اور پھر یہ جل بھی گئے، تکلیف بھی ہوئی، لیکن ان سے پوچھا کہ ایسا کیوں کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح مانگ نکالنا چاہتا ہوں، میں ان کی اتباع کرنا چاہتا ہوں، میں ان کی نقل کرنا چاہتا ہوں، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہ اللہ تبارک و تعالی نے ڈالی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ محبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا ذکر جو ہے وہ تا قیامت اللہ تبارک و تعالی نے اس کو باقی رکھا ہوا ہے۔ لیکن ہمارا عمل کیا ہے؟ انسان جو ہے وہ جو آنکھوں سے دیکھتا ہے اس کو ترجیح دیتا ہے، جو اسے نظر آتا ہے اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے۔ ہمیں دنیا کی مادی
مادیات اور دنیا کی جو ترقی ہے وہ آنکھوں کو بہت ہی زیادہ خوشنما نظر آتی ہے، اور اس خوشنمائی کے پیچھے جو ہے وہ ہم پڑے ہوئے ہیں۔ لیکن یہ دنیا کی خوشنمائی، یہ دنیا کی اچھائی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی ہے، اور یہ دنیا کی خوشنمائی اور دنیا کی خوبصورتی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور حدیث کے اندر اس بات کو اس طرح سے پیش کیا ہے کہ حجبت النار بالشہوات وحجبت الجنت بالمکارہ، آگ کو، جہنم کو جو ہے وہ شہوات کے ذریعے سے پردہ دیا گیا ہے۔ یعنی کوئی شخص اگر وہ خواہشات کی اتباع کرتا ہے، خواہشات کی اتباع کرنا انسان کو اچھا لگتا ہے، انسان اس کی پیروی کرے، جو دل کے اندر چاہے، جو دل چاہتا ہے اس کی پیروی کرے، یہ انسان کو اچھا لگتا ہے۔ اس بات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کے اوپر جو پردہ ہے وہ خواہشات کا پردہ ہے، اور وحجبت الجنت بالمکارہ، اور جنت کے اوپر جو ہے وہ سختیوں کا پردہ ہے، حکموں کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے کہ اس طرح سے زندگی گزارنی ہے تو اس طرح سے زندگی گزارنی ہے، اللہ کے حکموں کی نافرمانی نہیں کرنی، اپنی خواہشات کی اتباع نہیں کرنی۔ اور پھر صحابہ اکرام کے بعد تابعین نے، تبع تابعین نے اس طرح سے کر کے دکھایا ہے کہ انہوں نے خواہشات کی پیروی نہیں کی، بلکہ انہوں نے احکامات کی پیروی کی، اللہ تبارک و تعالی اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کی پیروی کی۔ حجاج بن یوسف کے سامنے ان کو ایک حکم دیا گیا، ایک صحابی کو، سعید ابن جبیر کو، انہوں نے کہا کہ اللہ کی نافرمانی ہے، میں اس حکم کو بجا نہیں لا سکتا۔ تو حجاج نے کہا کہ میں تمہیں فنا فی النار کر دوں گا، میں تمہیں آگ کے اندر ڈال دوں گا۔ تو انہوں نے جواب میں کہا کہ میں تمہیں آگ اور جنت اور جہنم کا مالک نہیں سمجھتا۔ کسی حکمران کے سامنے، کسی طاقتور شخص کے سامنے اس طرح کی بات جو ہے وہی شخص کہہ سکتا ہے جس کا یقین آخرت پر کامل ہو، جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر کامل یقین ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے سختیاں جھیلی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیاں دی۔ وَاصْبِرْ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کے اوباش قسم کے لڑکے جو ہے وہ روک لیتے راستے میں، اور پھر طرح طرح کی اذیتیں، تکلیفیں دیتے، یہاں تک کہ چہرے پر جو ہے وہ کیچڑ بھی پھینک دیا جاتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس قسم کی تکالیف اور مصائب کو دیکھا تو دم جو ہے وہ گھٹنے لگا۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت نازل کی، وَاصْبِرْ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، آپ صبر کیجئے، آپ ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں، آپ ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں، ہم سب کچھ دیکھ رہے ہیں، اس سے بڑھ کر اور کیا تسلی ہو سکتی ہے؟ ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کہہ دے تو اس کے لیے اس سے بڑھ کر تسلی کے الفاظ نہیں ہو سکتے۔ آج بھی کوئی شخص جو ہے اس کو دین کے کسی عمل کی وجہ سے سختی اس کے سامنے آتی ہے، دین کے کسی حکم پر عمل کرنے کی وجہ سے اس کو آوازیں جو ہے وہ سننی پڑتی ہیں، دین کے کسی عمل پر، کسی عمل کو کرتے ہوئے اس کے لیے مشکلات آتی ہیں، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مخاطب ہیں، اور پھر یہ آیتیں جو ہے وہ تا قیامت باقی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیتوں کو تا قیامت باقی رکھا ہے،
کہ جو بھی ان آیتوں کو پڑھے گا اور پھر اللہ کے حکموں کو پورا کرے گا، اللہ کے حکموں کو پورا کرتے ہوئے اس کے سامنے مشکلات آئیں گی، تو ایسا نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ نہیں رہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ صبر کرو۔ اور پھر انسان کی زندگی میں بہت سارے واقعات اس طرح سے آتے ہیں کہ اسے کسی معاملے کے اندر جو ہے اسے محسوس ہوتا ہے کہ میں پھنس چکا ہوں، یہاں سے نکلنا جو ہے وہ میرے بس کی بات نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس کے لیے ایسی غیبی مدد کرتے ہیں کہ وہ شخص جو ہے وہ حیران اور پریشان ہو جاتا ہے۔ یہ ہر شخص کی زندگی میں ایسے تجربات جو ہے وہ ہوتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے کلام کے اندر، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر توکل کرتا ہے، بھروسہ کرتا ہے، فَهُوَ حَسْبُهُ، تو وہ اس کے لیے کافی ہے۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا۔ تو قرآن کریم کی ان آیتوں کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے جو اسوہ حسنہ ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے ہمارے لیے زندگی گزار کے ہمیں طریقے سکھائے ہیں، ان طریقوں کے متعلق ہمیں جاننے کی ضرورت ہے۔ لیکن افسوس تو یہ ہے کہ میں نے ابتدا میں عرض کیا کہ انسان جو ہے وہ مادیات کا دیوانہ ہے، انسان کو جو کچھ نظر آتا ہے اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے اور اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور پھر انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تو وہ ہے جو کچھ نظر آ رہا ہے، اور ایک وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کے متعلق حکم دیا ہے نظر نہیں آتا، جس کے متعلق حکم دیا ہے انسان کے علم میں لے آیا ہے لیکن وہ نظر نہیں آتا۔ اور یہ ہماری کم علمی ہے، یہ ہمارا ایک قسم کا ایک محصور ہے، ہم پھنسے ہوئے ہیں اپنے خول کے اندر، ہم اپنے خول کے اندر ہم پھنسے ہوئے ہیں۔ ہمیں صرف معلومات جو ہے اسی خول کے اندر، جس طرح سے چوزا جو ہے وہ انڈے کے اندر ہوتا ہے، اسی طرح سے ہم ایک دنیا کے ایک مقصد کو سامنے رکھ کر زندگی گزار رہے ہیں، اور اس مقصد کے لیے جو ہے وہ جدوجہد کر رہے ہیں، حالانکہ در حقیقت ہم دنیا کے کسی مقاصد میں سے کسی ایک مقصد کے لیے اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں زندگی نہیں دی، بلکہ ہمیں تو زندگی اس لیے دی ہے، تبارک الذی بیدہ الملک، اللہ تبارک و تعالی کی ذات بہت عالی شان ہے، اس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، الذی خلق الموت والحیات، جس نے موت اور حیات کو پیدا کیا ہے، لیبلوکم ایکم احسن عملا، موت اور حیات کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ جان سکے تم میں سے کون احسن عمل کرتا ہے، تم میں سے کون احسن عمل کرتا ہے۔ احسن کہتے ہیں اچھے عمل کو، یہ نہیں فرمایا کہ تم میں سے کون اکثر عمل کرتا ہے، فرمایا کہ تم میں سے کون احسن عمل کرتا ہے، یعنی خاص اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس کے حکم کی طرف کون متوجہ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس لیے دنیا کے اندر ہمیں بھیجا ہے اور ہمیں زندگی دی ہے، اس بات کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، اللہ کی طرف دعوت دینے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ اللہ تبارک و تعالی کی طرف دعوت دیں گے، اللہ کے حکموں کی طرف دعوت دیں گے، تو اس دعوت کا یہ فائدہ آپ کو ہوگا کہ اس دعوت پر عمل کرنا جو ہے وہ آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ دعوت پر عمل کرنا، اللہ تبارک و تعالی کے اس حکم پر عمل کرنا جو ہے وہ آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ جو اللہ کی طرف بلاتے ہیں
اس سے بڑھ کر کوئی اچھا ہے ہی نہیں، اس سے بڑھ کر کوئی بہترین ہے ہی نہیں۔ جو اللہ کی طرف بلانے والے لوگ ہیں، اللہ کے حکموں کی طرف، اللہ کے کلام کی طرف بلانے والے لوگ ہیں، اللہ کی نظر میں اس سے بڑھ کر، اس سے بڑھیا لوگ ہیں ہی نہیں اس دنیا میں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے خول سے نکلیں، ہم دین اسلام کے خول کو سمجھیں، ہم قرآن کریم کے خول کو سمجھیں، ہم قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ قرآن کریم کا یہ اعجاز ہے کہ اس کے اندر کسی قسم کے شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ اس کے اندر ایسا نہیں کہ ایک جگہ بات کی ہو اور پھر دوسری جگہ اس کی نفی کر دی گئی ہو، بلکہ ہر آیت جو ہے وہ الگ معنی رکھتی ہے، اور ہر آیت جو ہے وہ اس پر عمل کرنا باعث اجر و ثواب ہے۔ وقت چونکہ پورا ہو چکا ہے، اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن کریم کو سمجھنے اور پھر اس کے مطابق زندگی جینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔